بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1974 کی قومی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کا وفد جو جاتا تھا وہ 5 افراد تھے۔ اس وقت کے جماعت احمدیہ کے سربراہ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو قرآن کریم کے حافظ تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی تھی۔ ان کے ساتھ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو بعد میں چوتھے خلیفہ بنے، حضرت مولانا ابو العطا صاحب جلندری، مظہر احمد مظہر صاحب شیخو پورہ ضلع کے امیر تھے، مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت، اور ان کے مقابلے میں جو ٹیم تھی وہ تھے 300 افراد: حنیف رامے، مصطفیٰ کھر، عبدالفیض پیرزادہ، کوثر نیازی اور ان کے سارے ساتھی جو وزراء تھے پیپلز پارٹی کے۔ ان کی تعداد دیکھ لیں کتنی ہے۔ اور پھر ایک تھی اپوزیشن پارٹی، اور پھر ایک تھے علماء جو ہر فرقے کے سربراہ کو جانے کی اجازت تھی، اندر ان کے کارڈ ایشو ہوتے تھے یا انٹری کارڈ۔ ایک طرف 5 افراد ہیں اور ایک طرف تقریباً 300۔ اور فیصلہ کیا کرنا ہے؟ عقائد کے بارے میں بات کرنی ہے، دین کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کا نام ہے اسلام، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو ہر بندہ یہ کہتا تھا جماعت احمدیہ کے وفد کے علاوہ کہ بھائی وہ دروازے کھڑکیاں روشن دان بند کر دو، کوئی سن نہ لے، کسی کو آواز نہ جائے، دروازے کھڑکیاں۔ بھائی تم نے قرآن کی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے، تو دروازے کھڑکیاں روشن دان کیوں بند کرتے ہو؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا کوئی جواب دے مجھے۔ پھر یہ تسلی کی جاتی تھی کہ دیکھو کسی کے پاس کوئی ٹیپ ریکارڈر تو نہیں ہے۔ پھر 2 ٹیمیں بن گئیں، ایک ٹیم میں 5 افراد تھے، دوسری ٹیم کے تقریباً 300، اور 14 دن دروازے کھڑکیاں اور روشن دان بند کر کے میچ کھیلا گیا، دلائل کا میچ۔ 14 دن کے بعد ایک ٹیم جیت جائے گی، ایک ٹیم ہار جائے گی۔ جو ٹیم جیتے گی وہ کہے گی اللہ کے واسطے ہمارا میچ پورے ملک میں پوری قوم کو دکھاؤ، ہمارے ماں باپ دیکھیں، ہمارے رشتہ دار دیکھیں، ہمارے دوست دیکھیں، ہمارے جاننے والے دیکھیں کہ ہم نے کتنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ہم نے کتنی شاندار فتح حاصل کی، ہم نے کتنے اچھے طریقے سے بالمقابل ٹیم کو شکست دی۔ ہر کھلاڑی کہے گا کہ ہمارا میچ پوری قوم کو دکھاؤ۔ یہ باہر نکل کے اسمبلی سے کہتے تھے ہم جیت گئے ہیں، تو جیت گئے تھے تو موت کیوں پڑ گئی تھی، اس کو دکھایا کیوں نہیں؟ جماعت احمدیہ کے بعد میں آنے والے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی تھی کہ ہم خرچہ دیتے ہیں، جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے اس کو شائع کرو۔ جو ٹیم ہار جائے گی وہ نہیں شائع کرنے دے گی، وہ کہے گی مٹی پاؤ، تم اگر جیت گئے تھے تو کیوں نہ دکھایا؟ کوئی جواب دے گا اس کا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ پھر جماعت احمدیہ نے اس کارروائی کے درمیان ایک کتاب پیش کی تھی، معذر نامہ۔ اس میں جماعت احمدیہ نے اپنا موقف پیش کیا تھا کہ بھائی ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے، غیر مسلم اقلیت قرار دینا ہے، ناٹ مسلم قرار دینا ہے، ہم جانتے ہیں، تم فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن پہلے ہمارا موقف تو سنو۔ اس معذر نامہ میں جماعت احمدیہ نے اپنے عقائد بیان کیے، اور جو ان کے بزرگوں کے عقائد ہیں وہ بھی بیان کیے، اور وہ ان کے اپنے عقائد تھے، وہ ان سب مولویوں کے اپنے عقیدے تھے، وہ جو ان کے بزرگوں کے پیر میر علی شاہ گولڑوی اور احمد رضا خان بریلوی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، وہ جو تھا محمد قاسم نانوتوی اور شیعہ امام جعفر امام صادق، ان سب کے عقیدے معذر نامہ کے اندر موجود ہیں، اور جماعت احمدیہ کے عقیدے بھی۔ تو وہ پڑھ کے سنائی گئی تھی۔ 1974 سے لے کے آج تک وہ کتاب پاکستان میں بین ہے۔ بھائی موت کیوں پڑ گئی ہے؟ مرتے کیوں ہو؟ تمہارے اس میں عقیدے ہیں، ہمارے بھی عقیدے ہیں، قوم کا حق نہیں کہ قوم تک وہ موقف پہنچے۔
جواب دو۔ اب میں قرآنی دلائل دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ، پیار سے، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، اعلیٰ کردار کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اور اعلیٰ دلیل کے ساتھ، احسن دلیل کے ساتھ۔ ان مولویوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ غلط ہے، جماعت احمدیہ اسلام سے ہٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پر ہم ایمان لائے، ہم تو سچے اسلام میں آ گئے جو اس نے آ کے سکھایا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، تم اسلام سے ہٹ گئے ہو۔ اچھا، جب کوئی اسلام سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ دعوت دو۔ مولویوں نے کہا ہم نے دعوت نہیں دینی، ہم نے دار اسلام سے خارج کرنا ہے، اور کیا۔ اور پھر کیا کیا؟ جشن منائے، مٹھائیاں بانٹی، لڈیاں ڈالتے تھے، بنگڑے ڈالتے تھے، ہم نے دار اسلام سے خارج کیا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس رسول کی سنت پر عمل کرو، جس رسول نے ساری زندگی لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا، ہم نے سنت رسول پر بھی عمل نہیں کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، ہم نے دار اسلام سے خارج کرنا ہے۔ پھر حدیث کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی، قرآن کی بھی کی، سنت رسول کی بھی، حدیث کی بھی۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت یہود کے مشابہ ہو جائے گی، یہود 72 فرقوں میں بانٹ گئے تھے، اس طرح مشابہ ہو جائے گی جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی سے ملتی ہے۔ یہود 72 فرقوں میں بانٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بانٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب آگ میں ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ انہوں نے 74 کی اسمبلی میں فیصلہ کیا کہ سب فرقے سچے ایک طرف، ایک جماعت دارہ اسلام سے خارج، یہ جماعت جھوٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو، ایک جماعت سچی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ایک جماعت جھوٹی ہے، باقی سب سچے ہیں۔ اب فیصلہ کس کا چلے گا، اسمبلی کا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم نہیں مانتے ایسی اسمبلی کی بات جو یزید کے نقش قدم پر چل کے ہمیں کہتی ہے کہ میری بات مانو، ہم امام حسین کے نقش قدم پر کیوں نہ چلیں؟ اچھا، فیصلہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے نبی کا آنا مانتے ہیں اور کسی آسمانی مسلح یا کسی اس طرح کی، وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتے، وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ تو وہ تو سارے نہیں مانتے، یہ سب کے سب مسلمان پاکستانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مانتے ہیں اور وہ نبی ہیں، تو آئین کی روح سے سب کافر۔ جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے ان علماء کو عدالت میں بلایا تھا اور ان سے سوال جواب کیے تھے۔ سوال یہ کیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ایک جماعت کو دارہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے، اسلام سے، اور وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، تو پہلے مسلم کی ڈیفینیشن کرو۔ تو جو جماعت اسلامی کے اس وقت امیر تھے میاں طفیل، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے۔ تو جسٹس منیر نے کہا تھا کہ 1400 سال کا وقت تم لوگوں کو ملا ہے، کیا یہ کم ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جو انہوں نے مسلمان مولویوں نے مسلم کی ڈیفینیشن کی تھی، اگر ہم ججز کسی ایک فرقے کے عالم دین کی ڈیفینیشن کو درست قرار دیں تو باقی سب مولویوں کی نظر میں ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ ایک مولوی کی بھی ڈیفینیشن جو ہے مسلم کی، وہ دوسرے سے ملتی نہیں ہے۔ اور یہ کہاں پہ لکھا؟ منیر انکوائری رپورٹ کے اندر۔ کس نے لکھا؟ غیر احمدی ججوں نے۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلم کی تعریف پر کوئی دو مولوی آپس میں متفق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محترم عبدالرؤف صاحب نے 53 کے عدالتی کمیشن اور 74 کی اسمبلی کارروائی پر اپنے مخصوص جذباتی انداز میں تبصرہ کیا اور چند منطقی سوالات اٹھائے ہیں۔
میں اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے 3 سوالات کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کسی بھی ملک کے قوانین کی تاریخ میں اسمبلی اور عدالت ان دونوں فورمز کو خاص حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ 53 کے اینٹی عمدی فسادات کے سلسلے میں بنائے گئے عدالتی کمیشن اور 74 کی اسمبلی، ان دونوں فورمز پر علماء کو موقع دیا گیا کہ وہ قرآن اور حدیث کی روح سے مسلمان کی تعریف متعین کریں یا بیان کریں، لیکن علماء ان دونوں فورمز پر ناکام رہے۔ جیسا کہ عبدالرؤف صاحب نے بھی بیان کیا ہے اور 53 عدالتی کمیشن رپورٹ کے صفحہ 218 پر واضح لکھا ہے کہ اگر کسی ایک فرقے کے عالم کی بیان کردہ مسلمان کی تعریف کو مان لیا جائے تو ان کے علاوہ باقی سارے فرقے کافر یا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو میرا سوال ہے، 53 کے عدالتی کمیشن کے سامنے علماء قرآن اور حدیث کی روح سے مسلمان کی ایک متفقہ تعریف کیوں نہیں بیان کر سکے، اور نہ ہی 74 کی اسمبلی میں مسلمان کی ایک متفقہ تعریف بیان کر سکے؟ جب سب فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہوئے کسی تیسرے کو کیسے غیر مسلم قرار دے سکتے ہیں؟ نمبر 2، اسمبلی کی کارروائی کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ جماعت احمدیہ نے کارروائی کو پبلک کروانے کے لیے عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے خرچے پر پبلش کرنے کی بھی پیشکش کی، لیکن یہ جواز پیش کیا جاتا رہا کہ عوام میں اشتعال پھیل سکتا ہے اور جماعت احمدیہ کے ممبران کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دلیل اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتی جب جماعت احمدیہ کے خلاف ہر قسم کے اشتعال انگیز لٹریچر کو پھیلانے کی کھلی آزادی ہو، مسجد کا ممبر ہو یا پبلک اجتماع، ٹی وی ٹاک شوز ہوں یا اسمبلی فلور، ہر فورم پر جماعت احمدیہ کے خلاف ہر قسم کی اشتعال انگیز تقاریر، تعصب، جھوٹے اور گمراہ کن الزامات، حتیٰ کہ حکومتی وزراء بھی بغیر ثبوت کے الزامات لگاتے پائے جاتے ہوں۔ اور دوسری طرف جماعت احمدیہ کی کتب اور ہر طرح کے لٹریچر پر پابندی ہے، جماعت احمدیہ کے ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا سائٹس پر بھی پابندی ہے اور یک طرفہ اشتعال پھیلانے کی کھلی اجازت ہے۔ تو ایسی صورت میں اسمبلی کی کارروائی کو فوری طور پر پبلک کیوں نہیں کیا گیا، اور جب پبلک کیا گیا تو مکمل پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ نمبر 3، 74 کی اسمبلی میں احمدیوں کے خلاف فیصلہ مذہبی تھا یا سیاسی؟ مذہبی تو ہرگز نہیں تھا۔ آپ ایونٹس کی ٹائم لائن چیک کریں۔ فروری 74 میں لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہوتی ہے اور اس کانفرنس میں شامل ہونے والے وفود کے درمیان جماعت کے خلاف لٹریچر کھلے عام تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد رابطہ اسلامی کانفرنس جدہ سعودیہ میں ہوتی ہے اور وہاں کیا کیا قراردادیں پیش کی گئی اور شاہ فیصل سے کیا کیا ڈیمانڈز کی گئی۔ اس کے بعد پاکستان میں واقعات کا تسلسل اور پھر اسمبلی کارروائی۔ اس بات کی تصدیق بھٹو حکومت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر مبشر حسن کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ دیکھو یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں، لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے۔ اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز، آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں، دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ، اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر، فار 2 months I was just looking for the reference۔ بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی، یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی۔ فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا، کیا کرنا ہے۔ So there was no need to bother۔ No need to bother۔ جی احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا فیصلہ یعنی کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بعد میں امینڈ کر کے امینڈمنٹ ہوئی، تو یہ سیاسی فیصلہ تھا؟ بالکل سیاسی فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی یعنی پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز بھٹو صاحب کے پھر موجود ہیں۔ بہت زبردست۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ سعودی عرب کے پریشر سے ہوا۔ اس سے ملتی جلتی تصدیق حفیظ پیرزادہ بھی کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھٹو حکومت کے مرکزی وزراء کی تصدیق اور معلوم حقائق کی روشنی میں اسمبلی کا فیصلہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی تھا، اور سیاسی فیصلے کو مذہب سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اگر فیصلہ مذہبی تھا تو کون سے مذہبی دلائل دیے گئے اور وہ کارروائی میں کیوں نہیں شامل کیے گئے، اور آئینی مقصد کے تحت غیر مسلم قرار دینے کے الفاظ کیوں لکھے گئے؟ ناظرین، آخر میں آپ کے سامنے 53 کی عدالتی کمیشن رپورٹ کے پیج نمبر 227 اور 228 رکھتا ہوں، کافی دلچسپ ہیں۔ علماء سے ان مسلمانوں کے حقوق یا مقام کے بارے میں رد عمل لیا جاتا ہے جو غیر مسلم حکومتوں میں اقلیت میں رہتے ہیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ممالک سے وفاداری کر سکیں۔ اس وقت انڈیا میں 4 کروڑ مسلمان تھے۔
अब 20 करोड़ से ज़्यादा हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब ने इनकी अपने मुल्क से वफादारी को ही मशकूक बना दिया था। जमात इस्लामी के मदूदी साहब और जमीयत उलमा पाकिस्तान के मौलाना अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी साहब अदालत को बताते हैं कि इनको इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा अगर इंडियन अपने मुल्क को हिंदू मजहबी रियासत बनाते हैं या वहाँ मुसलमानों के साथ शूद्रों जैसा या तीसरे दर्जे के शहरी का सलूक करते हैं। जमात इस्लामी के मियाँ तफैल साहब भी बताते हैं कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं अगर गैर मुस्लिम हुकूमतें अपने मुसलमान शहरियों के साथ मजहबी बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। गाजी सराजुद्दीन मुनीर साहब भी इसी तरह का जवाब देते हैं। आपने उलमा के जवाब सुने, वो कह रहे हैं कि हर वो गैर मुस्लिम काफिर हुकूमत जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में रह रहे हैं, वो हुकूमतें मुसलमानों के बारे मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी कवानीन बना सकती हैं, मुसलमानों को तीसरे दर्जे का शहरी कंसीडर कर सकती हैं, मुसलमानों के साथ शूद्रों जैसा सलूक कर सकती हैं। उलमा इकराम इन हुकूमतों को ये लाइसेंस दे रहे हैं, बल्कि जस्टिफाई कर रहे हैं और इनको हक दे रहे हैं कि वो मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी कवानीन बनाएं। और वो उन मुसलमानों को भी बता रहे हैं जो इन ममालिक में अक़लियत के तौर पर रहते हैं कि आपके साथ अगर इम्तियाजी सलूक बरता जाता है तो ये बिल्कुल जायज़ है, और अगर हुकूमतें आपके ख़िलाफ़ इम्तियाजी कवानीन बनाती हैं तो वो हक बेजानब है, और उन मुसलमानों की अपनी हुकूमतों से वफादारी को भी मशकूक करार दे रहे हैं। ये दोनों सफ़ात काफ़ी दिलचस्प हैं और गौर व फिक्र की दावत देते हैं। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।